پی ٹی آئی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی یا نہیں ہوئی، اس پہ آج بات چیت کریں گے، اور یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ پچھلے دن آپ لوگوں نے دیکھا، میں یہ سحری کے ٹائم پہ تقریباً یہ ولاگ جو ہے وہ اس وقت بنا رہا ہوں، اور پی ٹی آئی کے آپ نے دیکھا کہ جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ اور شریف افضل مروت سمیت دونوں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور پریس کانفرنس میں شہریار آفریدی کے حوالے سے بات آئی، اور شہریار آفریدی نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پارٹی کے اندر جو آستین کے سانپ ہے ان کے نام بھی آنے چاہیے، اور پارٹی کو یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے، اور انہوں نے ایک عام اجتماع میں یہ بات کی۔ تو وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ان کے حوالے سے بات کی اپنے پریس کانفرنس میں، تو اسی کے بیچ میں پریس کانفرنس ہو رہا تھا اور شریف افضل مروت نے اس میں سٹیٹمنٹ دیا، جو بیرسٹر گوہر صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی اس کے خلاف گیا، اور وہاں پر ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریار آفریدی صاحب ہے، شہریار آفریدی صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیرسٹر گوہر صاحب کا اس پہ کہنا تھا کہ شہریار آفریدی کو ایک عام اجتماع میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان کو جو ہے ان کو یہ بات پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کرنی چاہیے تھی، اور پارٹی کا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے کیونکہ ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو شہریار آفریدی کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا بھی دیا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ پارٹی کے اندر آستین کے سانپ ہے، ہم باہر تو بولتے ہیں لیکن پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بات جو کہ بہت زیادہ آج کل گردش کر رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے کس شخصیت نے ملاقات کی ہے، جو شخصیت اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں، عمران خان سے یہ پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ وہ شخصیت ہے سیف اللہ نیازی صاحب، جنہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے جیل میں، اور یہ ملاقات کیسے ہوئی ہے سب اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ حیران ہے، اور خان صاحب کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب بھی اس پر حیران تھے کہ آپ تو پارٹی سے چلے گئے ہیں تو یہ کچھ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں اب اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے علاوہ فوکل پرسنز میں ایک نام جو ہے شبلی فراز صاحب کا جو ہے ایڈ ہو گیا ہے، اور اس نام کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ ان کا نام جو ہے کیوں ایڈ کرایا گیا ہے۔ اس پر نعیم پنجوتا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اسی ٹویٹ میں انہوں نے کہا بھی کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ شبلی فراز صاحب بہت پرانی ہمارے ساتھی ہے، اور ان کے حوالے سے جو چمگوئیاں ہو رہی ہے کہ وہ فوج کے ساتھ ہے، تو اگر وہ بھی فوج کے ساتھ ہے تو پھر آپ ایسا سمجھے کہ عمران خان جو ہے وہ بھی فوج کے ساتھ ہے۔ اس طرح انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ شبلی فراز صاحب پہ ہمیں بھرپور اعتماد ہے، اور ہمارے اعتماد والے لوگوں میں سے شبلی فراز کا شمار ہوتا ہے، اور اگر جنرل سیکرٹری عمر ایوب نہیں ہوتے تو پھر ان کی جگہ میں شبلی فراز کو پریفر کرتا کہ وہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہوتے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی پی ٹی آئی میں چل رہی ہے جس کے حوالے سے پی ٹی آئی میں جو تقسیم کی باتیں ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے، وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں گردش کر رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو شریف افضل مروت صاحب کے حوالے سے یا عمر نیازی صاحب کے حوالے سے کہ یہ بھی لوگ جو ہے کمپنی کے ساتھی ہے، اور یہ لوگ پارٹی کے ساتھ جو ہے سیر نہیں ہے۔ شریف افضل مروت صاحب کے حوالے سے جتنی بھی یہ الیکشن سے پہلے احتجاج ہو رہے تھے، لوگوں کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو مختلف جگہوں پہ پروٹیسٹس ہو رہے تھے، بہت ساری چیزیں جو ہو رہی تھی لوگوں کو انگیج رکھنے کے لیے، جو انہوں نے اپنی انرجی لگائی، ہر جگہ اپنے آپ کو پہنچایا ہے، تو وہ نام جو ہے وہ شریف افضل مروت ہی ہے، جو ہر جگہ پر پہنچتے تھے، اور عوام کو ایک ساتھ ملانے میں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس طرح موبلائز کرانے میں ان کا بہت ہی بڑا کردار ہے۔ اس پہ کوئی بھی شک جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ خان صاحب نے ایک صحافیوں سے ایک نشست کی ہے، اور اسی نشست میں خان صاحب نے جو باتیں کی ہے وہ بھی بڑی حیران کن ہے کہ پہلے وہ تنقید کرتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، لیکن اس دفعہ بھی انہوں نے جو موجودہ آرمی چیف صاحب ہے ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا کہ حافظ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ بھی اس ملک کو چلا رہے ہیں، ان کے علاوہ یہاں پر ملک میں کوئی نہیں ہے جو اس ملک کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنے امید رکھے، اور میں جو پلان کر چکا ہوں وہ سب کچھ ہوگا، اور میں اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ایک سٹیٹمنٹ انہی حالات کے تناظر میں ایک حامد میر صاحب نے بھی دیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ فیصل واوڈا کے حوالے سے
کاکڑ صاحب کے حوالے سے، انور حق کاکڑ صاحب جو ہے جو نگران وزیر اعظم تھے ان کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، کہ یہ 3 لوگ جو ہے ان پر سب لوگ جو ہے وہ حیران ہے. لیکن یہ ہماری پاکستان کی سیاسی سسٹم کی کمزوری ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے.